ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بات ہو رہی ہے پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے امریکی کانگریس میں ہونے والی سماعت پر. امبیسڈر باسط صاحب اور قمر چیمہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. باسط صاحب، آپ نے ہماری جو ترجمان دفتر خارجہ ہیں ممتاز آرا بلوچ صاحبہ، آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی ہوگی. آپ نے بھی پاکستان کی ترجمانی ایک سے زائد مواقع کے اوپر بطور سپوکس پرسن آف دا فارن آفس کی ہے، مختلف ممالک میں آپ نے سرو کیا ہے. یہ جو کل گفتگو ہوئی ہے، میں شاید پاکستان کے الیکشن سے زیادہ میرے لیے تو بڑا حیران کن تھا کہ افغانستان، ایران اور چائنا کے حوالے سے جس طریقے سے کھل کر امریکہ نے یہ ثابت کیا اس میں کہ وہ مداخلت کر رہے ہیں پاکستان کی پالیسی کے حوالے سے. کیا آپ کو اس پر حیرانی ہوئی کہ پاکستان کو اس کے اوپر ایک سٹرونگ رپلائی دینا چاہیے تھا جو نہیں دیا جا رہا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ عیسیٰ فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیے، اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو جو کل اجلاس ہوا سب کمیٹی کا، ایک تو وہاں پہ ڈائسپورا ہے، پاکستانی نژاد جو وہاں پہ لوگ ہیں، ایک تو ان کو تھوڑا بہت ایسویج کرنا تھا، اور دوسرا میرا خیال میں کل کے جو سیشن تھا اس کو بڑے اچھے طریقے سے ان کے پرسپیکٹیو سے، جو امریکی پرسپیکٹیو ہے، اس کو استعمال کیا گیا پاکستان کو میسیجنگ کے لیے. اور میں تو بڑا حیران ہوا کیونکہ چائنا کے متعلق بڑے کھل کے بات انہوں نے کی، اور پھر ایران کے متعلق، اور خاص طور پہ افغانستان کے متعلق تو یہاں تک بھی بتایا گیا ہمیں کہ پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ ہیں ایز ٹو ہاؤ ٹو بلڈ پریشر آن دا طالبان گورنمنٹ. جی، تو میرے لیے تو بہت ہی ورنگ بات ہے فرینکلی اسپیکنگ، کیونکہ ایک وقت وہ تھا جب ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے طالبان اور امریکہ کے درمیان، اور اس کے نتیجے میں 29 فروری 2020 کو دوحہ ایکارڈز بھی ہوئے. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ طالبان پہ پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم اس سے پروٹیسٹ کریں، وہ میرے خیال میں جب نیکسٹ بریفنگ ہوگی، ویکلی بریفنگ، تو ایک سوال کے جواب میں ہم اپنا جو بھی ہماری پوزیشن ہے ہم اس کو آرٹیکولیٹ کر دیں گے، جس طرح بھی ممتاز صاحبہ نے کیا ہے. تو اس طرح ہی ہوتا ہے، کوئی ہمیں اتنا اس کے گرد ہائپ بھی کریٹ نہیں کرنی چاہیے، اور اس کو اسی انداز سے لینا چاہیے جس طرح انہوں نے لیا، ہمیں بھی اس طرح ہی اس کا جواب دینا چاہیے. کوئی فارمل پروٹیسٹ بنتا نہیں ہے جہاں تک میرا خیال ہے. لیکن جب آئی ایم ایف کو ایز اے ٹول پاکستان کے حوالے سے ایز لیورز استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہے پاکستان اور چائنا کے تعلقات کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے، تو اس کے اوپر تو میرے خیال میں ایک سٹرونگ ڈیمارش جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا. بہرحال آپ کا اپنا ویو پوائنٹ ہے. I'll come back to you باسط صاحب. قمر چیمہ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ کل گوادر میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. مجید بریگیڈ نے اس کی رسپانسبلٹی قبول کی. داسو ڈیم اٹیک ہو، اور پھر آپ کو میں 2022 میں جس وقت 11 اپریل کو حکومت قائم ہوئی، اس کے لگ بھگ اتنے ہی دن کے بعد، غالباً 15 دن کے بعد، کنفوشیس انسٹیٹیوٹ کراچی کے باہر چائنیز نیشنل کو نشانہ بنایا گیا. اس کے بعد سے چائنیز کی سیکیورٹی کس طریقے سے جپرڈائز ہوئی، چائنیز سٹاف پاکستان سے چلا گیا، اور اب یہ حکومت قائم ہونے کے اور وزیراعظم کے آنے کے لگ بھگ اتنے ہی دن کے بعد سملر پیٹرن پہ چائنیز انٹرسٹ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور ہمارے سامنے دو پلیئرز کھلم کھلا موجود ہیں، ایک ہے امریکہ اور دوسرا ہے انڈیا، جو چائنیز انٹرسٹ کو، پاکستان چائنا ریلیشن شپ کو سبوتاج کرنے کی بات کرتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب تو کہانی بالکل کھل گئی ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس پروسیس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ جی وہ امریکہ تو آپ کا اتحادی، آپ کو سپورٹ کر رہا ہے بہت ساری جگہوں پہ، آپ کو آئی ایم ایف پروگرام میں بھی مدد کر رہا ہے، آپ کی ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز میں بھی آپ کی سپورٹ کر رہا ہے، آپ کو جو ہے وہ بائی لیٹرلی بھی بڑی انگیجمنٹ ہے. سو امریکہ چائنا کا مقابلہ ضرور ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو کانسپریسی اینگل سے دیکھا جائے. یہ بھی ہمارا ایک نیشنل پرابلم شاید بن گیا ہے کہ ہم نے کانسپریسیز کو جب تک فریم کریں گے تو تب جا کے ہم شاید اپنا نیریٹو بلڈ کریں گے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ کانسپریسیز ہوتی رہیں گی، چیزیں چلتی رہیں گی. پاکستان کے پاس وقت یہ ہے کہ ہم کام کریں، اور اس سلسلے میں ہمیں یہ ایک پولیٹیکل سپورٹ چاہیے کہ یہ جو پاکستان میں نیریٹو تھا جی اتنے مسنگ پرسن ہیں، اتنے لوگوں کو جو ہے وہ اسٹیٹ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، کبھی پتہ چلتا ہے وہ ایک دوسرے ملک میں ایئر سٹرائک میں مارے جاتے ہیں، کبھی پتہ چلتا ہے وہ گوادر میں انہوں نے حملہ کیا تو اس میں مارے گئے ہیں. سو مسنگ پرسن کے اوپر بھی ایک پراپر، میں سمجھتا ہوں اس کو جو میڈیا اینڈ پولیٹیکل لیول پہ
جو پولیٹیسائز کیا گیا اور انٹرنیشنلائز کیا گیا، اس کی بھی ایک ریالٹی وتھ ڈیٹا آنی چاہیے. ہمیں ڈیٹا سے پتا چلے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ مسنگ ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ دہشت گرد جماعتوں کا حصہ بنے ہیں. جس طرح آپ نے بات کی کنفیوشس انسٹیٹیوٹ پہ بھی حملہ کرنے والے مسنگ پرسن بن رہے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو اس پہ وتھ ڈیٹا ہمیں بات کرنی ہے، اور یہ جو مسئلے کو انٹرنیشنلائز کیا گیا اس کو بھی دیکھنا ہے. دوسرا میں اس میں یہ سمجھتا ہوں، جیسے یہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ بھارت اور چائنا، دیکھیں بلوچستان ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمیں پتا ہے چابہار پورٹ بھی انڈیا بڑا اس پہ انویسٹمنٹ اس نے کی ہوئی ہے، اور کیونکہ ہم نے ایک راستہ نہیں دیا انڈیا کو ٹو گیٹ انٹو افغانستان، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اٹس بیٹر کہ ہم چابہار کو ایز این آلٹرنیٹ پورٹ اسٹیبلش کروائیں اور پھر ہم افغانستان اینڈ دین سینٹرل ایشیا میں ایکسیس کر لیں. سو انہوں نے اپنے کام کرتے رہنا ہے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے. سو اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی سینس میں لے کے آنی ہے کہ ٹرسٹ اینڈ کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنی ہے، زیادہ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. اور یہ جو ایک جتھا آتا ہے بلوچستان سے، پہلے لاہور سے پولیٹیکل جتھے آتے تھے، اب نئے جتھے جو ہیں وہ باقی صوبوں سے آ رہے ہیں اور وہ حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ابھی آرمی چیف بھی سعودی عرب گئے ہوئے تھے، اگر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے، پیسہ آ رہا ہے، تو بھائی آپ اس ڈائریکشن، آپ اکانومی کی ڈائریکشن لیں. اب یہ جیو اسٹریٹجک کمپٹیشن جس کی ہم ماضی میں باتیں کرتے ہیں نا، اس سے باہر نکل کے جیو اکنامکس میں اگر ہم انٹر ہوں تو اپنی اس علاقوں کا فائدہ اٹھایا جائے. سو ہمیں یہ جو بی ایل اے ہو، بی ایس او ہو، بی ایل ایف ہو، یہ لوگ جو ہے یہ انگیج کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی ریاست کو، اور ہمیں اس میں انگیج نہیں ہونا. اور دوسرا ہمیں کانسپریسی تھیریز میں بھی نہیں جانا. اور اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست کے پاس بڑی کیپیبلٹی ہے. صرف نیریٹو دیکھیں، آپ ٹرکی کو دیکھ لیں، کیا ٹرکی کے بارڈر کے اوپر مسائل نہیں ہے؟ سیریا کے ساتھ کیا چل رہا ہے؟ لیکن وہاں پہ اکنامک گروتھ تو ہو رہی ہے، ترقی وہاں پہ وہ کر رہے ہیں. جب ان کا دل کرتا ہے وہ انہوں نے اگر کہیں اسٹرائک کرنی ہو، کچھ ایسے ایلیمنٹس کو دبانا ہو تو وہ دبا لیتے ہیں. لیکن آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونے کی وجہ سے آپ اکنامک گروتھ کرتے ہیں. سو ہم نان اسٹیٹ ایکٹر سے بھی لڑتے ہیں، ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے مسئلے زیادہ ہوتے ہیں. سو ہمیں اپنے مسئلوں کو تھوڑا سا کم کرنا ہے. اس میں نیشنل لیڈرشپ کو جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ویژن دکھانا ہے، اور وہ ویژن تب دکھائیں گے جب وہ اپنے انٹرسٹ سے باہر نکلیں گے اور اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں سوچیں گے. چیمہ صاحب، I'll come back to you. باسط صاحب، چیمہ صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ کانسپریسی تھیوریز ہیں. پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اس سے پہلے ڈاسیئرز بھی لاتی رہی ہے، بی ایل اے ہو، بی آر اے ہو، بی ایل ایف ہو، جو مختلف سیپریٹسٹ گروپس ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں، یہ ان آئسولیشن تو آپریٹ نہیں کر رہے. جو اوپنلی جن کے پاس کیپیسٹی یا کیپیبلٹی ہے ایران کے راستے یا افغانستان کے راستے ان کو فنانس کرنے کی، ان کو پلیٹ فارم فراہم کرنے کی، ان کو ایک لانچ پیڈ فراہم کرنے کی، وہ کس کے پاس ہے؟ کیا آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ I want you to throw light on the larger picture. جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیو اکنامکس جو ہے یہ ایک نیریٹو ہم بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کوئی آئسولیشن میں نہیں ہوتا. جیو اکنامکس اور جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹکس سب ایک ساتھ چلتے ہیں. یہ کہنا کہ جی ہمیں اس وقت صرف جیو اکنامکس پہ توجہ دینی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن جو دنیا میں اس وقت معاملات چل رہے ہیں، جو چائنا یو ایس کی کنفرنٹیشن ہے، رائیولری ہے، جو بھارت کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، آپ ان کو پس سے پش نہیں ڈال سکتے. وہ ریالٹی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ڈیل کرنا ہے. اسی میلیو میں رہ کر آپ نے اپنے لیے اکنامک اسپیس بنانی ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ کانسپریسی، چلیے ہم یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، کسی اچھا نہیں لگتا کانسپریسی، ہر چیز میں آپ کانسپریسی ڈھونڈیے، لیکن یہ بات درست ہے کہ جب تک آپ کے اپنے اندر استحکام نہیں آئے گا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، کوئی صحیح اکنامک ڈائریکشن نہیں ہوگی، اس وقت تک آبویسلی آپ کے پاس وہ اسپیس آپ کو نہیں ملتی جو آپ کو ملنی چاہیے، جو آپ کا پوٹینشیل ہے. اس میں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ امریکہ اور چائنا کی جو رائیولری ہے، امریکہ رشیا کی جو کنفرنٹیشن ہے، امریکہ بھارت کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ جس طریقے سے ایوالو ہو رہی ہے، اس کا ہمارے اوپر کیا فال آؤٹ ہے. ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہی ہے کہ جہاں ہم چائنا کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو بڑھا رہے ہیں، وہاں ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی ریلیشن شپ کو بہتر کرنا ہے. میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارا اسٹریٹجک کوئی پارٹنرشپ یا الائنس ہو سکتا ہے.
وہ اب ماضی پارینہ ہو چکا ہے، وہ قصہ پارینہ ہے، اس کی ہم بات اب نہیں کر سکتے۔ یہ ضرور ہے کہ ہم اپنے ڈائسپورا کو ایکٹیویٹ کریں، موبلائز کریں، اور جو سبسٹنس ہم بھرنا چاہتے ہیں اس ریلیشن شپ میں وہ ہونا چاہیے۔ کون نہیں چاہتا کہ امریکہ پاکستان میں آ کر انویسٹمنٹ کرے، یہاں ہمارا ایکسپورٹس بڑھے۔ امریکہ بھی ہمارا سیکنڈ لارجسٹ ایکسپورٹر ہے، امپورٹر ہے پاکستان سے۔ تو کہنا یہی ہے کہ آپ جو بھی معاملات ہیں، لیکن یہ بھی بات یاد رکھیے کل جو سیشن ہوا تھا سب کمیٹی کا، اس سے بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ امریکہ کے کیا لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات بڑھائیے، آپ سی پیک کو آ کے لے کر جائیے، ایون یہاں تک کہ آپ ایران کے ساتھ بھی کوئی ایسا کام مت کیجیے، تعلقات کو مت بڑھائیے۔ تو ان کی پالیسی تو بالکل واضح ہے کہ وہ پاکستان سے کیا توقعات رکھتے ہیں، اور اس کے لیے وہ آئی ایم ایف کو لیور کے طور پہ بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کی تو پالیسی بڑی کلیئر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک وسرل ریئیکشن کے بجائے ایک تھاٹ تھرو پروسیس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمیں اطمینان کے ساتھ اپنی اسٹرینثs، اپنی ویکنسز کو دیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں اسٹرینثs بھی بہت ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ویکنسز بھی ہیں، لیکن انہی کے دوران اسی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ یہ بالکل مت بھولیے آپ کہ بھارت BLA کو بھی استعمال کر رہا ہے، بھارت TTP کو بھی استعمال کر رہا ہے ٹو کریٹ، ٹو ڈی اسٹیبلائز پاکستان، اور بھارت کرتا رہے گا۔ بھارت کی ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے، وہ آپ کو اکنامکلی گرو نہیں ہونے دے گا، وہ آپ کو پولیٹیکلی اسٹیبلائز نہیں ہونے دے گا۔ وہ چائنا اور بھارت کے تعلقات کی بھی جو نوعیت ہے آپ جانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں ان تمام جو چیزیں ہیں، جو ہمارے اندرونی معاملات ہیں، جو ہمارے ریجن کے معاملات ہیں، اور جو گلوبل ڈائنامکس ہیں، ان سب کو ملا کر ہم نے اپنی پالیسی وضع کرنی ہوگی۔ اور یہی طریقہ ہوتا ہے سفارت کاری میں، کہیں جہاں کہیں آپ کی ویکنسز ہیں، آپ ان کو اسٹرینتھ سے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو اسٹرینتھ ہیں ان کو آپ مزید اسٹرینتھ میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہی طریقہ اور یہ پروسیس ہے، صحیح، اور اس میں ٹائم بھی لگتا ہے۔ صحیح۔ باسط صاحب، میں اس سے پہلے کہ میں سیاسی آسپیکٹ کے اوپر اور الیکشنز والے معاملے پر آؤں، قمر شیمہ صاحب، آپ نے باسط صاحب کی بھی گفتگو سنی کل، آپ نے یہ پوری پروسیڈنگز جو ہیں وہ بھی دیکھی ہوں گی، 1 گھنٹہ 27 منٹ جو پاکستان کے اوپر بات ہوتی رہی۔ تاثر تو یہی ہے کہ جو IMF کا اب پاکستان نے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کی طرف جانا ہے، EFF کی طرف جانا ہے، اس میں کوئی بہت ہی کڑی شرائط غالباً آنے لگی ہیں۔ میں چند لوگوں سے اسلام آباد میں بڑے انفارمڈ لوگ، ان سے بات کر رہا تھا جو ہمارے ڈپلومیٹک سرکل ہے، وہاں پہ بھی چہم گوئیاں یہ چل رہی ہیں کہ غالباً پاکستان سے چائنا کے ساتھ جو مختلف معاہدے ہیں ان کی ری اسٹرکچرنگ کا مطالبہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ وٹ ڈو یو سی کمنگ؟ آپ کے خیال میں یہ IMF پروگرام، اس کی شرائط ایک تو معاشی حوالے سے ہوں گی، کیا فورن پالیسی کے حوالے سے بھی کچھ شرائط رکھ دی جائیں گی؟ دیکھیں جی، ظاہری بات ہے، اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا آپ کو اتنے سوئفٹلی جب پیسے مل رہے ہوں اور کوئی لمبا چوڑا مسائل نہ ہوں، تو ظاہری بات ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں ادروائز فرام فائنینشیل میٹرز۔ دوسری طرف آپ نے چائنا کے حوالے سے بات کی، وہ آج کی پالیسی ہے۔ جب مجھے یاد ہے مائک پومپیو پاکستان آتے تھے ایز اے فارن سیکرٹری، تو وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی ہم جو IMF سے پیسے آئیں گے، ہم وہ دیکھیں گے کہ وہ چائنا کی طرف نہ جائیں۔ تو وہ شروع سے امریکنز اس چیز پہ وہ بڑے کنسرنڈ ہیں اور وہ کہتے رہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے چائنا اور پاکستان کے معاملات اور ڈائریکشن میں ہیں، اینڈ چائنیز ڈو انڈرسٹینڈ کہ یہ ویسٹ سے پریشر آتا ہے اور امریکہ سے پریشر آتا ہے۔ لیکن کویسچن یہ ہے کہ جتنا بھی یہ جو IMF کا پروگرام ہے، یہ ہے تو ہمارا پروگرام۔ آپ نے نئے فائنانس منسٹر کی بات سنی، تو وائی وی کال اٹ از این IMF کا پروگرام؟ دس از آور پروگرام، وی ہیو ٹو امبریس اٹ۔ ہم آج اچھی ریسٹرکچرنگ کر لیں اداروں کی، ہم آج وائٹ ایلیفینٹ سے جان چھڑا لیں، تو ہم اپنا سرکولر ڈیٹ کم کر لیں، ہم اپنا ریونیو زیادہ کر لیں، تو ہماری میں سی پیک معاہدوں اور اس کی ریسٹرکچرنگ کی بات کر رہا ہوں۔ میں I'm not talking about state owned enterprises، ان کے نجکاری کے حوالے سے نہیں، کیا چائنا کے حوالے سے؟ آپ اس کے پولیٹیکل اینگل میں جا رہے ہیں، آپ اس کے پولیٹیکل اینگل میں جا رہے ہیں۔ انیشلی جو چیز دیکھنی ہے وہ اس کے وہ جو ٹیکنیکل اسپیکٹس ہیں وہ دیکھنی ہے۔ سو IMF کا جو پروگرام آپ کو مل رہا ہے، اگر ہم ٹیکنیکل چیزوں پہ کنٹرول کر لیں، تو پھر ہم جو پولیٹیکل اس کے چیلنجز ہیں ان سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اب ہم یہ کہیں جی کہ IMF کا پروگرام آ رہا ہے
مجھے بتائیں ابھی بھی ہم بات کر رہے ہیں امریکہ جو ڈیمانڈ کرتا ہے کرتا رہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. کوسچن یہ ہے کہ ہمارے انٹرسٹ میں تھا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, ہمارے انٹرسٹ میں تھا کہ انسٹیٹیوشنل ٹرانسفارمیشن ہمیں کرنی ہے, انفراسٹرکچر ٹرانسفارمیشن ہمیں کرنی ہے. ہم نے چائنا سے کاروبار کیا ہے, لون لیے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. آپ نے زرداری صاحب نے, بلاول صاحب نے کہا تھا کہ دس از اے کاسٹ آف ڈیولپمنٹ. سو کوسچن یہ ہے کہ ان چیزوں سے نہیں پریشان ہونا کہ امریکہ کیا کہہ رہا ہے, ویسٹ کیا کہہ رہا ہے. دنیا, پوری دنیا امریکہ سے, چائنا سے کام کرتی ہے, لونز بھی لے رہی ہے. کوسچن یہ ہے کہ اپنا گھر جب ٹھیک کریں گے, انسٹیٹیوشنل ریفارمز کریں گے, میکرو اکنامک انڈیکیٹر ٹھیک کریں گے, تو امریکنز بھی تھوڑا پیچھے ہو جائیں گے. کوئی, ہم دیکھیں دنیا ہر ملک چائنا سے بھی کام کر رہا ہے اور امریکہ سے بھی کر رہا ہے, ہمیں بھی کرنا ہے. سو ہمیں اس میں بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہمیں وہ لون دے رہے ہیں تو ہمیں چائنا سے پیچھے ہٹا دیں گے. ہم نے بڑی, ہمارے فارن آفس نے اس میں کلیئرٹی دی ہے کہ وی آر ناٹ انٹو دی بلاک پالیٹکس, ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. ہمیں دونوں ملکوں کے ساتھ کام کرنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے اوپر جو کنٹرول ہے وہ ویسٹرن ممالک ہے, لیکن ہمیں تو بہت سارے ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز میں ضرورت پڑتی ہے, وہ چائنا ہماری مدد کرتا ہے, تو ہم دونوں کے بغیر نہیں سروائیو کر سکتے. صحیح, ایسا ہی ہے. ہمیں آگے کیسے چلنا ہے. چیمہ صاحب, باسط صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا. ایک شارٹ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے.